سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات لوگ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے میں ہم کو آسانی نصیب ہو جائے، کوئی رہنمائی مل جائے، برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں۔ میں تو دعوت اسلامی تو جب خواب بھی نہیں تھا دعوت اسلامی کا، اس وقت بھی الحمدللہ اونچے پائنچے ہی رکھتا تھا۔ اور امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے بتا رضویہ شریف میں، آدھی پنڈلی تک بند رکھنا یہ عظیمت ہے، لیکن اب اس کا عرف نہیں ہے، خالی تھوڑا سا ٹکنے سے اونچا ہو نا، سنت تو تب بھی ادا ہو جائے گی، وہ رخصت پر سمجھو عمل ہوا، یوں سمجھ لو۔ تو اب پہلے ایک وقت تھا کہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا، جب میں نے داڑھی رکھی تھی، میری جب داڑھی نکلی میں نے رکھ لی، کبھی منڈی نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت عام طور پہ داڑھی ہمارے رکھنا ایک تعجب انگیز تھا، تو کیا ہم سنت اور واجبات چھوڑ دیں، کیا کریں؟ ہم نے سمجھانا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ٹخنوں سے اوپر۔ تو یہ کوئی بولتا ہے، سب نہیں بولتے اس طرح، آپ کو بھی ایک ہی نے بولا ہوگا، سب نے نہیں بولا ہوگا۔ تو اسے ایک کو مطلب ایک بیر گرا نا، ایک بار وہ خرگوش تھا نا، دوڑا جائے، اب دوسرے جانور بھی اس کے پیچھے دوڑے، اب خرگوش کیا بولتا تھا، آسمان گر گیا تو سارے بھاگے۔ اب لومڑی چالاک، اب مسئلہ کیا ہے، آسمان تو یہ کھڑا ہوا اپنی جگہ پر، تو پھر وہ سب سوچنے لگے کہ ہاں یار آسمان تو کھڑا ہوا اپنی جگہ پر، یہ کیسے گر گیا؟ تو بھائی یہ خرگوش بولتا ہے، لیکن تم تو اپنی عقل سے تو سوچو، سارے بھاگے جا رہے کہ آسمان ٹوٹ گیا۔ تو پھر وہ پتہ چلا خرگوش اب چھوٹا سا جانور اتنا سا، اس کے سر پہ وہ بیری کے نیچے سے گزرا نا، بیری بولتے ہیں بیر کے درخت ہو، تو اس کے سر پہ بیر گرا تھا، اس نے بوکھلا کر کہا کہ آسمان گرا، اور سارے وہ بھیڑ چال اس کے پیچھے بھاگے جائیں۔ تو یہ کہ ایک آدھ بولتا ہے تو اپنے وہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، 2-4 بھی بولتے ہیں تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ عام طور پہ یہ بولتے ہیں لوگ یوں بولتے ہیں، ڈیپ میں جاؤ نا، پوچھتے ہیں بھائی کتنوں نے بولا، تو پتہ چلتا ہے ایک ہی نے اس کو بولا تھا، اور آپ کو بھی ایک ہی نے بولا ہوگا، چلو 1.5 نے بولا ہوگا، آدھا کوئی اور ہوگا، زیادہ لوگوں نے نہیں بولا ہوگا۔ ہم نے آقا کی سنتیں چھوڑنی نہیں ہے، تو المدینہ چل مدینہ، کل نہیں بلکہ آج مدینہ۔
جاری رہے گا سفر ہمارا المدینہ چل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاری صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو سکتہ کرتے ہیں یا سانس لینے کے لیے رکتے ہیں تو لوگ سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کرتے ہیں. ان کے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ آسان سبحان اللہ کہنا یہ کیسے؟ یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے پنجاب میں نوٹے بھی لٹاتے ہیں قاری صاحب پر، یہ پوچھا نہیں آپ نے. دوران تلاوت اٹھ کے وہ پیش کرتے ہیں نذرانے، کوئی 100-50. اور کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ. یہ سکاتات میں بولنا اس کا محل نہیں ہے بولنے کا. یہ تو اب عربی کی بات کرتے ہیں نہیں. یا اللہ میں سخت گناہ گار ہوں آمین، یا اللہ میں عذاب کا حقدار ہوں اللہم آمین ثم آمین. اب یہ سننا ہو نا، اب غور کرنا، یہ عوام ہے پلے نہیں پڑتا ان کو. تو یہ سبحان اللہ کہاں بولنا کہاں نہیں بولنا ان کو نہیں پتا ہوتا. کہاں مطلب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہے دوران قرات، جب ایسا جنت کا اس پر بندہ آمین کہے گا، اور کہاں جہنم سے پناہ مانگنا ہے. یہ جو بھی داد و تحسین کے کلمات بولتے ہیں یہ آیات پر نہیں بولتے، یہ اس کی آواز پر بول رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کی. جیسے نعت خوان بھی اچھی آواز ہوتی ہے نا، اور نعت خوان بھی سانس روکے گا، پہلے پورا سانس اندر بھرے گا، پھر وہ اٹھائے گا، وہ لے جائے گا، ابھی وہ مطلب اس کو آواز کو گلاٹیاں کھلائے گا، اور پھر جب رکے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ وہ نعرہ پڑے گا سبحان اللہ. اب وہ اس کو نعت خوان کو مزہ آ گیا، اس کا پگار مل گیا، اس کی نیت جو بھی ہو. یہ انداز چل رہا ہے ہمارے یہاں. مبلغ کا بھی یہ حال ہوتا ہے. مقرر تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو رہا نہیں جاتا، جب کوئی نہیں بولتا بولو سبحان اللہ. تو یہ سب چل رہا ہے. تو جہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو اور اپنے ظن غالب ہو کہیں مان جائے گا تو وہ سمجھا دیا جائے، ورنہ بولیں گے تو پھنسیں گے. البتہ یہ کہ قاری صاحب جب تلاوت کر رہے ہیں اور جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر تو فرض عین ہے کہ کان لگا کر سنیں، ہے نا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، سنو کہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سننا کان لگا کر سننا ہے، بے توجہی سے نہیں، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے. وہ جو سننے کے لیے حاضر ہوئے، تو یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے جس میں تلاوت ہو رہی ہے تو یہ سننے کے لیے آئے. اب ان کا اٹھ کر پیسے دینا یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی. اس کو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی روکتا ہی نہیں ہے، کیا کریں، چل رہا ہوتا ہے. نعت شریف میں پیسے دینا یہ اور چیز ہے، لیکن تلاوت میں پیسے دینا سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح اٹھ کے اس طرح سمجھ آئیں گے. وہ قاری صاحب مسئلہ ایک پچھلے دنوں بتایا کہ وہ پھر وہ ناراضگی کی صورت ہوتی، یار یہ میرے پیسے، تو آپ کو شاباش تھوڑی دے گا یار. اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ کرم. یہ دلیل دیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ فلاں علامہ صاحب تھے انہوں نے تو کچھ نہیں بولا. یہ مشکل ہے. یا تو فتویٰ لیا جائے اور وہ فتویٰ قاری صاحب کو حکمت عملی سے پیش کر دے، شاید اصلاح ہو جائے. مطلب یہ کہ یہی مشکل ہے کہ نوٹیں جو ہے نا نئے منہ سے نوالا چھیننا یہ مشکل ہے. الگ اجرت پر نعت شریف پڑھنا حرام ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے اس پر جو رسالہ لکھا ہے، یہ بعضوں کو پتا ہوگا. نعت خوان اور نذرانہ اور بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر کہیں سے فتویٰ تائید میں مل ہی جاتا ہے آج کل. اب وہ مفتی کی کیٹیگری کیا ہے، ان مفتی نے دلائل کیا دیے، یہ نہیں مفتی صاحب نے ہاں بول دیا خلاص اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رد ہو گیا. ہم تو اعلیٰ حضرت کے فتوے پر اپنی آنکھیں تو بند ہے. آپ بھی کر لو بند جلدی جلدی. ہم تو رضا کے پیچھے پیچھے ہیں الحمدللہ، اسی میں عافیت ہے انشاءاللہ. جاری رہے گا، جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی امام صاحب ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں اور
اس مسجد کے گرد و نواح میں پیسے کے فی گھر اتنے پیسے دیں گے، فی گھر، جی امام صاحب کی تنخواہ، تو اس میں پتہ ہے کہ چند لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش حرام ہے اور چند لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش حلال ہے. اب ان امام صاحب کا ان سب سے تنخواہ لینا کیسا؟ جب تک یقینی معلومات نہ ہو جو رقم وہ دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے، اس وقت تک مطلب لے سکتے ہیں. اور عام طور پہ 100% حرام رقم ہونا مشکل ہوتی ہے. کبھی گفٹ مل جاتا ہے، کبھی کوئی ترکے میں آیا ہوا ہے، کبھی مطلب کسی ذریعے سے مل جاتا ہے، کوئی گھر کا فرد دوسرا بھی کما رہا ہوتا ہے، اس کا حلال ہوتا ہے، یوں وہ رقم ہو جاتی ہے ترکیب. یقینی معلومات نہ ہو جب تک، ورنہ تو کاروبار کرنا ہی کس کو آتا ہے. ایک سے ایک مطلب غلطیاں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم حلال کما رہے، وہ ہوتا ہے وہ سود، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ فرض بھی تو ہے نا کہ جو کاروبار کرے اس کو یہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جاننا. نماز میں فرائض میں تخیر سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. کتنی تخیر ہو جائے کو ہمارا سجدہ صاحب سے ہماری نماز ہو جائے گی کہ وہ چھوٹا نہیں کہلائے گا ہمارا فرض. مثال کے طور پہ ہم آخری رکعت میں ہیں اور ہم نے ایک سجدہ کیا ہے، ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے، ہم نے التحیات پڑھنا شروع کر دیا ہے اور درود شریف پہ پہنچ گئے، پھر ہمیں یاد ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے، تو اب اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ سجدہ کرنا ہے نا، سجدہ کر کے سجدہ صاحب ہو جائے. جی ہاں سجدہ کرنا، دوبارہ تحیات وغیرہ پڑھیں گے اور اب تحیات پڑھ کر سجدہ سہو کریں گے، پھر دوبارہ تحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھریں. کہ لوگ اکثر منگل کے روز صدقہ دیتے ہیں، گوشت وغیرہ ہے کہ وہ قبرستان میں یا کسی گراؤنڈ میں یا گھر کی چھت پہ پھینکتے ہیں، اس کا کیا صدقے کا صحیح طریقہ کار کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پھینکنا تو اسراف ہے. اب چھت پہ رکھا اور پتہ ہے کہ یہاں بلیاں ہیں اور وہ کھائیں گی، بلیوں کو کھلانے کے لیے اس نیت سے گوشت رکھا ہے، واقعی بلیاں کھاتی بھی ہیں، تب تو حرج نہیں ہے. لیکن منگل کی قید، یہ منگل کو ضروری نہ سمجھا جائے. اپنی سہولت کے لیے کسی نے منگل، کسی نے پیر شریف، ہر پیر کو رکھے، وہ الگ چیز ہے. بابا جانی بچوں کی نظر اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، ریڈ مرچیں وغیرہ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ ریڈ مرچیں 7 مرچیں لے کر اس پر 7 پھیرے لگائیں، بچے پر یا بڑا پر، جو بھی، یا تو کھڑا ہے بیٹھا ہے تو یہ یوں پورا بدن جو ہے نا اس کے گرد اس کا یہ حصار ہو جائے. لیٹا ہے تو سر سے لے کر وہ پاؤں سمیت سب 7 پھیرے توے میں ڈالیں. آگ جل رہی ہوئی، چولہا ہے جیسے. اب اگر اس میں وہ بدبو نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے سادہ دھواں ہے، تو سمجھو نظر ہے. اور اگر اس میں بدبو آتی ہے، مرچی کی بدبو تو بہت خراب ہوتی ہے، چھینکیں شروع ہو جاتی ہے آدمی کو، تو اس کا مطلب نظر نہیں ہے، یا تھی تو اتر گئی. جزاک اللہ خیرہ. ایک بار نہیں آئی بدبو تو دوسرے دن بھی ڈالیں، تیسرے دن بھی ڈالیں. جب بدبو آئے گی نا تو اس کا مطلب نظر اتر گئی. یہ ایک ٹوٹکا ہے. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دعا فرما دیے گا. یغفر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر حساب. امیر اہل سنت، آپ کی بات کا عرض ہے کہ اگر روزے کی حالت میں منہ میں کڑواہٹ آ جائے، کڑوا پانی جو منہ کے اندر آ جاتا ہے اور انسان اس کو پھر نگل جائے، تو روزے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کڑوا پانی جو ہے یہ جس سے کہ بعض اوقات پیٹ سے بخارات اٹھتے ہیں، اس سے کڑوا، تو وہ اندر لعاب بن گیا، وہ نگل گیا، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی چیز ایسی کڑوی کھائی تھی اور اس کا اثر منہ میں رہ گیا، اب وہ کوئی اس میں غذائیت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ کڑواہٹ ہے اور وہ نگل گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے وہاں ایک علاقہ ہے تو اس کی گلیاں اور بازار تنگ ہے، تو کئی دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ کوئی وہاں فوت ہو جاتا ہے تو قریب ایک جامع مسجد ہے، تو وہاں لے جا کر اس کا جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے فنائے مسجد میں. تو کیا فنائے مسجد میں
किसी की नमाज जनाजा अदा की जा सकती है? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। या फिनाए मस्जिद में, अगर मैयत भी फिनाए मस्जिद में, नमाजी भी फिनाए मस्जिद में, तो जायज़ है। हमारे यहाँ भी फिनाए मस्जिद है, खुला आसमान है, फिनाए मस्जिद है। ये हमने नियत की इसीलिए थी कि हम जनाजे पढ़ाएं, ताकि जनाजे पढ़ा सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल है कि आजकल देखा गया है कि मिलाद के मौके पे जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आया और लोग जो है ना जैसे शादी पर बाजे वगैरह बजाते हैं, ऐसे बजाकर जो है ना आमद की खुशी मनाते हैं, ऐसे करना कैसा है? ढोल बजाकर? जी हाँ, नाजायज है। कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहे हैं, औरतों की नातें चल रही हैं, तो बरसों गुजर गए, पुरानी बातें हो गई। ये सब आप जो कह रहे हैं ना, नई बात नहीं है, अफसोस है। अल्लाह इनको हिदायत दे। हाँ, जिनको आप जानते हो, लगता है कि समझ जाएंगे, तो नेकी की दावत दें, उनको समझाएं। इनके जो जिम्मेदार होते हैं ना बड़े, ये अंजुमनें होती हैं बस छोटी मोटी, तो ये करती है। उलमा की सरपरस्ती में नहीं होता ऐसा, ये अवाम होते हैं, तो इनको जाकर समझाया जाए, तो समझदार होंगे तो मान भी लेंगे। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पाक है कि मुझे मज़ामीर मिटाने के लिए भेजा गया है। मज़ामीर यानी मूसीकी के आलात, तो ढोल भी आ गया इसमें, मफहूम यही है। मज़ामीर आलात मूसीकी को बोलते हैं, और ये मज़मार बाजे को भी बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे पापा जान की बारगाह में सवाल ये है कि जो हम तिलावत कुरान करते हैं, नात ख़ानी करते हैं, जो भी इसाले सवाब करते हैं, तो उसका सवाब हम रब ताला की बारगाह में यूँ पेश करते हैं, या मालिक मुल्ला, इस पढ़े पढ़ाई का सवाब जो तू हमें अता फरमाए, वही सवाब हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं। क्या ऐसा कहना सही है? वो अर्ज करते हैं कि तू या अल्लाह इसको कबूल करके अपनी रहमत के शान शान सवाब अता फरमा कर फुला को अता कर। मैं इसी तरह के जुमले अर्ज करता हूँ। दूसरा, सरकारी सलात, अल्लाह को तो इसाले सवाब की कोई बात ही नहीं हुई ना, अल्लाह तो खुद सवाब अता करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि हम जैसे लाहौर से कराची आए हैं, कसर नमाज हमारी इधर पढ़ी जाएगी इमाम साहब के अलावा। अगर इमाम जमात हो रही है, पीछे से एक बंदा आ गया, 2 रकअत गुजर चुकी, उसके बाद वो मिला, क्या वो इमाम साहब के सलाम फेरेगा या अलावा? मुसाफिर है तो जी 4 पूरी करेगा। इब्तिदा की है ना, 2 सबाब ने सलाम के लिए कहा तो अस्सलाम अलैका वालेकुमुस्सलाम। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि जो दाने वाली तस्बीह होती है उसमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा होता है। बाज़ औक़ात देखा है इस्लामी भाई जो है उसको पाँव से लगा रहे होते हैं, यानी उनको पता नहीं चलता पढ़ते पढ़ते, और इसी तरह आयत करीमा इस पे पढ़ी जाती है, वो नीचे गिरे होते हैं दाने वगैरह, तो उसमें इसका पढ़ना या नीचे रखना कैसा है? ये जो अल्लाह ताला का इसमें ज़ात और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम, इसका तो बहुत एहतराम है। ऐसी तस्वीर और बातें होनी भी नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं रखता, मुझे मिलती है तोहफे में कभी कभी, रमज़ान है उसको ज़ाया भी कर नहीं सकते तो, लेकिन इससे फिर अदब हो नहीं सकता। इसको जेब में रखकर इस्तिंजा खाने में, वॉशरूम में जाने को भी मज़ा नहीं आता। छुपी भी हो तो है तो जायज़ जाना, मज़ा नहीं आता। पाँव पे पड़ा रहना ये भी ज़ाहिर बेअदबी है। रहे वो आयत करीमा के दाने, तो ये तो हवा में तो लटका नहीं सकते पढ़ने के लिए, और ज़मीन पर ही चादर बिछा के रखेंगे। आयत करीमा दुरूद शरीफ जो पढ़ते हैं तो उर्फ है इसमें, तो अदब और बेअदबी का ताल्लुक अक्सर उर्फ ही पर होता है। इसको कोई भी बेअदबी नहीं बोलता, इन दानों को जो चादर बिछा कर डालते हैं। बापा देखा है कि वो जैसे किसी की कुलखानी सले सवाब के लिए वो मस्जिद में दाने बिछाते हैं,
تو ان کے پاؤں کے نیچے ہی وہ دانہ آ جاتا ہے. 2 سے 3 مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے. تو بے خیالی میں اگر آپ بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض یہ ہے کہ بیسکلی رہائش میری ملتان شریف کی ہے اور میں 12 سے 13 سال سے کاروبار لاہور میں کرتا ہوں. تو میرے اوپر نماز لاہور میں قصر رہے گی یا پوری نماز رہے گی؟ پوری پڑھیں گے. ٹھیک. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا منع ہے، اگر پردے کا اہتمام ہو تو پھر جانا کیسا؟ خاص پردے کا اہتمام عورتوں کو منع ہے. اب اس میں رعایت نہیں کر سکتا. میں بے پردہ عورت جو گھومتی ہے بازاروں میں، سمجھے، اب یہ برقع پہن کر مزار پہ جائے گی. خالی مزار پر ہی مسئلہ ہے، بازار میں گھومنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو قبروں پہ جانے کی ممانعت کی وجہ پردہ اور بے پردگی نہیں ہے. وہاں عورت جائے گی تو جزا فضا کرے گی، حد سے گزر جائے گی. اس لیے مطلب علماء نے یہ علتیں لکھی ہے اس کی ممانعت کی. اور بے پردگی تو چاہے بازار میں ہو چاہے مزار میں ہو، ہر جگہ ظاہر اس کی ممانعت تو موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ ہم میلادی ایکسپریس سے لاہور سے ہم آ رہے تھے تو رات کو عشاء کا ٹائم ہو گیا. اس میں پھر ہم نے اتر کے عشاء کی نماز ادا کرنی شروع کی. 3 وطر تھے تو اس وطر کی تیسری رکعت میں نے دعائے قنوت پڑھنی تھی. تو اس میں شعور پڑ گیا کہ ٹرین جو نا چلنے والی ہے. تو میں نے فوراً پھر اللہم اغفر لی یہ پڑھ لی. اس کے متعلق رہنمائی فرمانی. تکبیر قنوت کہی تھی؟ ہاں جی، وہ عرض کی تھی. صحیح ہے. اور بابا جانی درخواست ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ حج عمرہ کی سعادت دے دے. آمین. اور بابا آپ سے یہ درخواست تھی کہ آپ مرکز الاولیاء کب لاہور تشریف لائیں گے؟ سبحان اللہ. بابا کرم فرما دیں، آپ کرم فرما دیں. اور لاہور جو ہے ہم آپ کی برکتیں 96 میں الحمدللہ، اور اس سے پہلے بھی ہم ماشاءاللہ 30 سال پہلے ہمارے ایک علاقہ ہے پاک نگر چمرہ منڈی لاہور، وہاں پر ایک مسجد الحق مسجد، وہاں آپ تشریف لائے تھے. کوئی امام صاحب حیات ہیں کہ نہیں؟ امام صاحب ہیں الحمدللہ، عبد الرحمان. ارے دیوانہ، اللہ اللہ، یہ قافلہ لے کر آتے تھے. سبحان اللہ. باپا کی میٹھی نظر ہو گئی. سبحان اللہ. باپا نے یاد فرمایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑی خدمت کرتے تھے ہماری. ان کی آرام کرتا تھا میں. ماشاء اللہ. مرحبا. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. ہمارے اسلام بھائی پاپا یہ صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. دیکھیں پاپا 19 سال سے 19 سال سے پاپا صدائے مدینہ لگا رہے ہیں. اللہ ان کو رسالہ دیا تھا ماہنامہ فیضان مدینہ. پاپا ہفتہ واری اجتماع میں ماشاءاللہ اسلام بھائی شرکت کر رہے ہیں. کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ 2003 سے لگاتار ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں. 20 سال سے ہفتہ وار اجتماع میں پاپا 20 سال سے شرکت کر رہے ہیں. سوڈی والا. اچھا وہ اپنے پروفیسر صاحب عبدالعزیز صاحب وہ بھی ہیں، ابھی وہی ہیں. ادھر خطیب صاحب بہت سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ان کو میرا سلام کہیے گا. بہت محبت کرتے ہیں آپ سے پاپا. ہاں بیچارے وہ ایک وہ ان کے سیکرٹری تھے، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے. شیوڈ تھے وہ، رانا لیاقت صاحب شاید. وہ اب شفٹ ہو گئے وہاں سے. اچھا. کبھی کبھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں. ان کو بھی سلام، اگر ملاقات ہو جائے تو انشاءاللہ. میں ہاں یہ ان کی دوستی اچھی تھی حضرت کی، تو وہاں آتے ہوں گے. یہ دونوں کی دوستی پکی تھی. جی پاپا یہ عظمت بھائی. ہاں سالانہ اجتماع یہاں ہوا کرتے تھے ادھر کورنگی میں. کورنگی میں جی 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 وہاں 2 دفعہ میری شرکت ہوئی ہے اس میں. اچھا جی جی. آج آپ کے شہزادہ حضور کا دیتا مشتاق بھائی نعت پڑھ رہے تھے، اور شہزادہ حضور کبھی ان کے کندھوں پر چڑھ رہے تھے، نیچے اتر رہے تھے. یہ منظر بھی دیکھا ہوا میں نے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے
پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار